علامہ محمد اقبال افغانستان کے حالات میں گہری دلچسپی رکھتے تھے کیونکہ وہ ایک مسلم ملک ہونے کے علاوہ بر صغیر کے شمال مغربی مسلم اکثریتی صوبوں کا ہمسایہ تھا۔ افغانستان کو تیسری افغان جنگ کے بعد امیر امان اللہ خان کے ہاتھوں مکمل آزادی نصیب ہوئی تھی، اس لیے اقبال کو امیر امان اللہ خان کی ذات سے نہ صرف عقیدت تھی بلکہ ان سے انہیں بڑی توقعات بھی وابستہ تھی۔ اسی بنا پر انہوں نے اپنی تصنیف پیام مشرق امیر امان اللہ خان کے نام منون کی، لیکن امیر امان اللہ خان نے افغانستان میں چند ایسی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی جو سیکولر نوعیت کی اور اسلام کے منافی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علماء ان کے خلاف ہو گئے اور 14 نومبر سن 1928 کو افغانستان میں بغاوت کی ابتدا ہوئی۔ ہندوستان کی انگریزی حکومت نے اپنے اغراض کے پیش نظر باغیوں کی امداد کی۔ بالآخر 17 جنوری سن 1929 کو بچہ سقا نامی ایک باغی نے کابل پر قبضہ کر لیا اور امیر امان اللہ خان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ بچہ سقا نے کابل میں اپنی بادشاہت کا اعلان جاری کیا، مگر ملک بھر میں خانہ جنگی کی کیفیت طاری رہی۔ 26 فروری سن 1929 کو لاہور کے ٹریبیون اخبار کے نمائندے نے افغانستان کے حالات کے متعلق علامہ اقبال کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ شہریار غازی کی ناکامی کا سبب بڑی حد تک یہ ہے کہ انہوں نے اصلاحات نافذ کرنے میں عجلت اور فوج کی طرف توجہ کرنے میں غفلت سے کام لیا اور دنیا کے ملاؤں کے نظریے کے خلاف حقیقی ترقی میں گہری دلچسپی لی۔ اس سے بلا شبہ افغانستان کے چند علماء ناراض ہو گئے۔ اس امر کے یقینی ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ عالم اسلام میں قدامت پسندانہ جذبات اور لبرل خیالات میں جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اغلب ہے کہ قدامت پسند اسلام بغیر جد و جہد کے سر تسلیم خم نہیں کرے گا، اس لیے ہر ایک ملک کے مسلم مسلحین کو چاہیے کہ نہ صرف اسلام کی حقیقی روایات کو غور کی نگاہ سے دیکھیں بلکہ جدید تہذیب کی صحیح اندرونی تصویر کا بھی احتیاط سے مطالعہ کریں، جو بے شمار حالتوں میں اسلامی تہذیب کی مزید ترقی کا درجہ رکھتی ہے۔ جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو ملتوی کر دینا چاہیے، کیونکہ ضروری چیزیں فی الحقیقت قابل لحاظ ہیں۔ یہ امر صحیح نہیں کہ مجلسی معاملات میں قدامت پسندانہ طاقتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ انسانی زندگی اپنی اصلی روایات کا بوجھ کندھوں پر اٹھا کر منزل ارتقاء طے کرتی ہے۔ بہرحال افغانستان کے حالات سرت سے بدلتے چلے گئے۔ بچہ سقا کی حکومت جو صرف کابل تک محدود تھی دیر پا ثابت نہ ہو سکتی تھی، اس لیے کسی ایسی متبادل قیادت کی ضرورت تھی جس پر افغان بحیثیت مجموعی اعتماد کر سکیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت برطانیہ نے پیرس میں مقیم افغان سفیر جنرل نادر خان سے رابطہ کیا۔ اقبال انہیں جانتے تھے، اس لیے جب جنرل نادر خان لاہور پہنچے تو ان کا استقبال کرنے والوں میں علامہ اقبال بھی لاہور ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ اقبال نے ان کی امداد کے لیے اپنی جیب سے 500 روپے کی رقم پیش کی، جو جنرل نادر خان نے انتہائی شکریہ کے ساتھ انہیں لوٹا دی۔ آپ نے اپنے ان عالی جذبات ہمدردانہ سے جو آپ افغانستان کی موجودہ تباہ حالی کے متعلق رکھتے ہیں، مجھے اور افغانستان کے عام بہی خواہوں اور فداکاروں کو ممنون و متشکر بنا دیا ہے۔ افغانستان تباہی کے نزدیک ہے، خصوصاً مالی امداد کا مسئلہ، جس کے متعلق میں اخبار اصلاح کے ذریعے اپنے ہندی بھائیوں کے لیے شائع کر چکا ہوں، بہت حوصلہ افزا ہے۔ امید ہے کہ جناب فاضل محترم جو روحاً
افغانستان کی موجودہ مصیبت میں شریک ہیں، اس موقع پر اپنی مساعی سے کام لے کر افغانستان کی رنج زدہ قوم کو ہمیشہ کے لیے ممنون و مشکور فرمائیں گے۔ جنرل نادر خان کو وسیع مالی امداد فراہم کرنے کی خاطر سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک جلسہ لاہور میں 3 اکتوبر سن 1929 کو علامہ اقبال کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں باہمی مشورے کے بعد اتفاق رائے سے قرار پایا کہ فی الفور نادر خان ہلال احمر فنڈ کے نام سے ایک فنڈ کھول دیا جائے۔ سرمایہ کی فراہمی کے لیے ایک مجلس عامہ قائم کی گئی، جس کے صدر علامہ محمد اقبال منتخب ہوئے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال نے 11 اکتوبر سن 1929 کو مسلمانان ہند کے نام ایک اپیل بھی شائع کی، جس میں کہا: اس وقت اسلام کی ہزارہا مربع میل سرزمین اور لاکھوں فرزندان اسلام کی زندگی اور ہستی خطرے میں ہے۔ ایک دردمند اور غیور ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے مسلمانان ہند پر ہی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ افغانستان کو بادفنا کے آخری تمانچہ سے بچانے کے لیے جس قدر دلیرانہ کوشش بھی ممکن ہو کر گزریں۔ غرض انہی ایام میں جنرل نادر خان اور ان کے لشکر نے کابل فتح کر لیا اور 16 اکتوبر سن 1929 کو افغانستان میں محمد نادر شاہ کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ اس کی بیچارہ ملت کو بہت بڑے تہلکہ کا سامنا ہے۔ افغانستان اپنے ہندی بھائیوں کی ہر قسم کی امداد و اعانت کا محتاج ہے۔ آپ ایسے وقت میں جو خیر خواہانہ قدم اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ڈھارس کا موجب ہے۔
بالآخر جنرل نادر خان اور ان کے بھائیوں نے آزاد علاقے میں وزیری اور محسود قبائل پر مشتمل لشکر تیار کیا اور انگریزی حکومت کے فراہم کردہ ہتھیاروں کے ساتھ افغانستان میں داخل ہو گئے۔ لیکن جب تک وہ افغانستان کی جنگ میں مصروف رہے، اقبال نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد جاری رکھی۔ اس سلسلے میں اقبال کی خدمت کا اعتراف جنرل نادر خان نے اپنے ایک مکتوب 2 اکتوبر سن 1929 میں کیا، جس میں انہوں نے اقبال کو لکھا
جنرل نادر خان نے تیسری افغان جنگ میں نمایاں کردار ادا کیا تھا اور ٹل کے مقام پر انگریزی فوجوں کو شکست دی تھی۔ چنانچہ جنرل نادر خان حکومت برطانیہ کی دعوت پر ہندوستان آئے